بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ وقت کے کامل ولی ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار کرامات ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بابا صاحب کی ایک ایسی کرامت سنائیں گے کہ جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دہلی میں قیام پذیر تھے۔ کچھ عرصہ آپ دہلی میں رہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے آپ انڈیا کے شہر ہانسی تشریف لے گئے۔ ایک مدت تک آپ نے ہانسی میں قیام فرمایا، پھر جب وہاں خلق خدا کا ہجوم بڑھ گیا تو شیخ جمال الدین ہانسی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مسند خلافت دے کر انہیں ہانسی میں ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی اور خود اجودن کی طرف چل پڑے، جہاں کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی مخلوق کا یہ تمام علاقہ مدت سے باران رحمت کا منتظر تھا۔ جن دنوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اجودن پہنچے، اجودن ان دنوں میں جنگلوں سے گھرا ہوا تھا اور وہاں بے شمار حشرات الارض سے، جن میں مختلف قسم کے سانپ بچھو کا یہ سایہ مسکن تھا۔ اس شہر کے اطراف میں دور دور تک ہندو کافروں کی بستیاں تھیں جو کہ مشرک اور دین اسلام سے ناواقف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جودن میں آئے، ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ ایک شب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خواب میں اور آپ سے ارشاد فرمائے کہ فرید، اس گواہ میں مستقل طور پر اقامت اختیار کر لو اور مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ پیر و مرشد کو حکم کے مطابق آپ نے اجودن سے باہر مغرب کی سمت ایک درخت کے نیچے اپنا قیام فرمایا، اپنا مصلی بچھا لیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اور یہ وہی جگہ ہے جو بعد میں پاک پتن شریف کے نام سے مشہور ہوئی۔ پاک پتن اس وقت پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے جہاں آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق اجودن میں اقامت اختیار فرمائی اور آپ کی بے حد کوششوں سے اجودن کا در و دیوار بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے گونجنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں، پرواز و نصیحت سے دن بدن مسلمانوں کی تعداد اجودن میں بڑھتی گئی اور ہر طرف مسلمانوں کی جیل پہل ہو گئی۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ اجودن میں تشریف فرماتے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ادھر آ نکلی۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کو دیکھا تو رسم درویشی کے مطابق اس عورت سے خیر خیریت پوچھی تو ہندو کی نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی اس عورت نے اپنے درد بھری کہانی شروع کی۔ وہ کہنے لگی کہ بابا جی، میرا تعلق گوالوں کے خاندان سے ہے، باپ دادا سے ہمارا یہی کام ہے اور ہمیشہ سے یہی گوالوں والا کام کرتے آ رہے ہیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا اور شوہر کے مرنے کے بعد اب یہ کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ کام کر کے دودھ فروخت کر کے میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں۔ لیکن چند روز سے کچھ جوگی ہیں اور جادوگر ہیں جو مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے اور دودھ دینے کے بعد جب میں ان سے قیمت مانگتی ہوں تو بڑی بے رحمی سے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جو چیز لیتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ پھر جب میں نے انہیں مفت دودھ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے بد دعا دی۔ اس بد دعا کے اثر سے میرے تمام برتن کیڑوں مکوڑوں سے بھر گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب چند جوگی ہیں جو میرے گھر آئے ہیں اور کہا کہ گروہ کا کہنا ہے کہ اگر میں ان کو دودھ نہیں دوں گی تو میرے سارے جانور مر جائیں گے۔ بابا جی، مجبوراً میں اپنے جانوروں کا سارا دودھ ان جوگیوں اور جادوگروں کو دے آتی ہوں۔ آپ اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے سر پر دودھ کا برتن دیکھ رہے ہوں گے، یہ سارا دودھ میں انہی جوگیوں اور ساتھیوں کو دینے جا رہی ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس دکھی عورت ہندو کا یہ ماجرا سنا تو آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالی جلد ہی تمہارے دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ آپ کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی، بابا جی آپ میرے دکھوں کو تو چھوڑیں، آپ خود یہاں سے نکل جائیں ورنہ وہ جادوگروں کا ٹولہ آپ کو بھی پریشان کرے گا۔ اس عورت کی بات سن کر ساتھ ہوئے بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس عورت سے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت انہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کر لو تو تم بھی محفوظ رہو گے اور تمہارے بچے اور جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ بابا جی کی بات سن کر وہ عورت بولی کہ آپ بھگوان کی بات کر رہے ہیں، میں تو اسے روز یاد کرتی ہوں لیکن میرے دکھوں کی بات نہیں ہو رہی، میرے دکھوں کا مداوع نہیں ہو رہا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جس بھگوان کی پوجا کرتے ہو وہ تو خود پتھر کا ایک
بے جان اور پتھر ہے جو اپنی جگہ سے خود جنبش بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟ جب خدا تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں، جس خدا تعالیٰ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارے جہان کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم بھی اسی خدا تعالیٰ کو پکارو، وہی تمہیں ان ظالم جوگیوں سے نجات دے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دور سے جادوگر کے چیلے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ عورت دیکھ کر گھبرائی اور بابا صاحب سے عرض کرنے لگی، یہی جادوگر جو وہ اس کے چیلے ہیں جو شاید میری ہی تلاش میں ادھر آ نکلے ہیں۔ عورت کو خوف زدہ دیکھ کر بابا جی نے فرمایا کہ تم اب میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں کوئی برا سا بھی نہیں کہہ سکتا اور نہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ اسی اسنا میں جادو کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور برے ہی لہجے میں آ کر عورت سے کہنے لگے کہ تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو، باتیں کر رہی ہو اور گرو دودھ کا انتظار کر رہی ہیں، ابھی چلو تم صحیح، تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر بابا صاحب نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے روک لیا ہے، تم بھی یہیں بیٹھو۔ ابھی آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سختہ طاری ہو گیا اور وہ زمین پر ایسے گڑ گئے کہ جیسے انہیں زنجیریں پہنا دی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی انہی کو تلاش کرتے ہوئے وہاں نکلی تو انہیں بھی حضرت بابا فرید صاحب نے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بھی چپ چاپ ایک غیبی تعویذ سے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی مقناطیسی نے جکڑ لیا ہو۔ آخر کار جادوگر بھی اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا آ نکلا اور چیلوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو کی آواز چیلے خاموش رہے، لیکن بابا جی صاحب نے فرمایا انہیں میں نے قید کر لیا ہے۔ برو کہنے لگا کہ کون ہے جو میری چیلوں کو قید کر سکے گا؟ گرو انتہائی مغرور اور متکبر شخص تھا اور یہ کہتے اس نے مختلف منتر پڑھنے شروع کر دیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جادوگر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب تمہارا کوئی منتر نہیں چلے گا، اب کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ بابا جی کی باتیں سن کر گرو اپنے غرور اور تکبر سے باز نہیں آئے اور اسی پر ایزانی کیفیت طاری ہو گئی اور چیخیں مار مار کر زور زور سے منتر پڑھنے لگا اور بتی کی تمامی قوتوں کو پکارنے لگا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ جب منتر کی کوئی چال کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے بھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کے لیے بھی التجا کرنے لگا کہ بابا جی نے فرمایا کہ تیرے چیلوں کو صرف ایک شرط پر ہی رہائی مل سکتی ہے کہ تم انہیں لے کر کہیں دور چلے جاؤ اور آئندہ مخلوق کا خدا کو تنگ کرنا ہی چھوڑ دو، اگر اس سے باز نہیں آؤ گے تو یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ بابا جی کا یہ حکم سن کر گروہ مرتا کیا نہ کرتا، چنانچہ اس نے بابا جی سے وعدہ کیا کہ مجھے اور میرے چیلوں کو چھوڑ دیں تو میں یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں جانے دیا اور گروہ اپنے چیلوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے دور چلا گیا۔ بابا جی کی اس کرامت کا تمام علاقے میں خوب چرچا ہوا اور اس کرامت کی وجہ سے لوگ دور دور سے جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد جب بابا جی کی شہرت دور دور تک پھیلی اور لوگوں کا آپ کے پاس رش ہونے لگا تو بعض اوقات بہت سے لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کی مخالفت بھی کرنے لگے۔ ان مخالف کو میں سب سے پیش اجودن کے مسجد کا پیش امام اور قاضی بھی تھا، جس نے حکومت کے کارندوں کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو ستانے پر اکسایا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی وسیع القلبی کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مخالفوں کی ایسی کسی بھی حرکت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور ان کی ایسی باتوں سے اپنا دل میلا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس شان سے بے اعتنائی سے قاضی کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا اور اس نے بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس نے ملتان کے علماء سے آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ایک خط میں علماء ملتان سے استفسار کیا کہ ایک شخص جو اہل علم میں سے ہے قوالی سنتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ علماء ملتان نے قاضی کو تحریر کیا کہ اس شخص کا نام لکھو کہ کون ہے۔ قاضی نے آپ رحمت اللہ علیہ کا نام لکھ کر بھیج دیا۔ ملتان کے علماء نے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف فتویٰ جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا اور قاضی کو لکھا کہ تم ایک ایسے درویش خدا مست کا نام لکھا ہے جو تمام علوم شریعت کا منتہا ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کو قول و فعل پر اعتراض کریں۔ قاضی کا یہ حربہ جب ناکام ہوا تو اس نے ایک آوارہ گرد لالچی قلندر کو آپ رحمت اللہ علیہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ شخص کپڑوں کے نیچے اپنے کمر میں ایک تیز دار چھرا چھپا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے اور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ صرف اس وقت سلطان المشیخ خواجہ نظام الدین اولیاء
رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہلکا سجدہ میں فرمایا کہ یہاں کوئی موجود ہے؟ سلطان المشائخ نے جواب دیا کہ آپ کا غلام نظام الدین حاضر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں ایک قلندر کھڑا ہے جو کانوں میں سفید رنگ کے مندرے پہنے ہوئے۔ درج سلطان المشائخ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسبات میں ہی جواب دیا کہ ہاں قلندر موجود ہے۔ تو بابا صاحب نے فرمایا اس شخص کی کمر کے ساتھ ایک چھرا بندھا ہوا ہے اور یہ شخص میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اس سے کہہ دو کہ اپنی عاقبت خراب نہ کرے اور یہاں سے چلا جائے۔ چنانچہ وہ قلندر جو آپ کے سر پر ہی کھڑا تھا اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہا تھا، تو آپ کے اس سوال و جواب سے قلندر پر ایسی دہشت داری ہوئی کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا قاضی کے پاس جا کر دم لیا اور اس سے کہا کہ ایسے مرد خدا کو قتل کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ اب قاضی کا یہ دوسرا حملہ بھی جب ناکام ہوا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مائدہ حضرت کرسم خاتون جو کہ بڑی پاک باز اور عبادت گزار خاتون تھی، ایک رات کا ذکر ہے کہ پچھلے پیر میں تہجد کی نماز میں وہ مشغول تھی اور آپ کے تینوں فرزند اس وقت سو رہے تھے۔ بابا صاحب کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بھائی اور بھی تھے۔ چنانچہ ایک ہندو چور چوری کی غلط سے آپ کے گھر میں داخل ہوا اور اس بات کو جانتا تھا کہ اس گھر کا محافظ مرد اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بچے ابھی معصوم ہے، اس لیے اکیلی عورت اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکے گی۔ چنانچہ چور جیسے گھر کے اندر پہنچا اس کی نظر کرسم خاتون پر پڑی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے دروازے پر نماز میں مشغول تھی۔ یہاں آئین کے چاروں بچے گہری نیند سو رہے تھے جب چور نے دیکھا کہ کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بند تھیں مگر ہونٹ حرکت کر رہے تھے، اور کچھ دیر اس انتظار میں کھڑا رہا کہ شاید یہ عورت دروازے سے ہٹے اور میں دروازے میں داخل ہو کر اپنے مقصد کی تکمیل کر سکوں، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک شب بیدار عورت تھی جو ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب کرسم خاتون دروازے سے نہ ہٹی تو اس چور نے ارادہ کر لیا کہ اگر یہ عورت اس کے راستے میں ہیل رہی تو وہ جبر و تشدد کے ذریعے اس کے راستے سے ہٹائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بار پھر کرسم خاتون کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کی اپنے خالق کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی۔ چور جوں ہی طاقت سے اس خاتون کے راستے سے ہٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، چند قدموں کا فاصلہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ جب آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تو چور بڑا ہی گھبرایا اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ اسے واپسی کا راستہ ہی نہ ملا۔ واپسی کے تمام دروازے بلکہ کچھ ہی دیکھنے کے لیے محسوس کے لیے بھی کچھ نہ رہا۔ احساس ہوا کہ یہ گہرے قہر خداوندی ہے جس نے آنکھوں کی روشنی کو زائل کر دیا اور اس کے تمام منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ چنانچہ اس احساس کے آتے ہی اس نے چیخنا چلانا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک بت پرست ہوں، چوری میرا پیشہ ہے، اس گھر میں چوری کی غرض سے ہی داخل ہوا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کی روشنی اب میں کھو بیٹھا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بزرگ ہستی ہے موجود ہے، میں اس بزرگ ہستی سے درد مندانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ میرا گناہ معاف کر دے۔ کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول استغراق کی حالت میں تھی مگر چور کی آوازیں مسلسل گونجنے لگی۔ یہ سن کر انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور حضرت کرسم خاتون رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دیر تک اس مضبوط اور توانا شخص کے بے بسی اور مجبوری کا جائزہ لیتی رہیں، جیسے اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اسی اسناد میں چور کی ایک بار پھر آواز گونجی۔ وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ سننے والا سن رہا ہوگا، میں اسے اس کی خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میری حالت پر رحم کرے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر میری آنکھوں کی روشنی واپس مل گئی اور میں ٹھیک ہو گیا تو میں چوری اور ڈاکہ زنی کے پیشے کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دوں گا۔ کرسم خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سن کر بھی خاموش رہی اور اس پر چور پھر خاتون سے مخاطب ہو کر بولا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری بینائی واپس آ گئی تو میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دوں گا اور پتھر کے تمام بتوں کو توڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، لہٰذا مجھ پر رحم کرے، میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ ایک چور کی گریہ زاری سن کر کرسم خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا وظیفہ چھوڑ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ کہنے لگی کہ دنیا سمجھتی ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، مگر تو جس کا محافظ ہے اسے کون لاوارث کہہ سکتا ہے۔ اس غیبی مدد پر کرسم خاتون کی آنکھیں بھی صدقے سے اسے واپس مل گئیں اور وہ کہنے لگی حضرت کرسم خاتون کے میرا مالک تو ہی میرا کفیل ہے اور تو ہی میرا وکیل ہے اور میں تیری ہی بن گئی۔
پر ناز کرتی ہوں کہ تو نے مجھے ناتواں عورت کا بدلہ اس شوہر سے لے لیا ہے جو بظاہر کبھی نہیں تھا۔ اور کلثوم خاتون بھی ہے کہنے لگی، اے اللہ تو مجھے ایک ظالم انسان کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھ۔ اب میں تو اس سے التجا کرتی ہوں کہ تو اس چور کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے۔ وہ تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ وقت کے لیے راستے سے بھٹک گیا تھا، کچھ وقت کے لیے، اور اب تیرے قہر اور جلال کا مظاہرہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نے بھی اس کی دستگیری نہ کی تو وہ کہاں جائے گا؟ تیرے سوا اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اس کا جرم معاف کر دیا میں نے، اب تو بھی اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما، بے شک تو اس بات پر قادر ہے آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی سیاہی بھی دور فرما دے۔ پھر کیا ہوا؟ یکا یک اس بت پرست چور نے محسوس کیا کہ اس کی بینائی واپس آ رہی ہے، بلکہ اندھیرے کی بلند دیوار اس کی آنکھوں سے ہٹ رہی ہے۔ پھر لرزتے قدموں سے اس دروازے کی طرف بڑھا اور خاتون جو تھی عبادت میں تھی وہ کہنے لگا کہ میں اپنے عمل سے اس قدر شرمندہ ہوں کہ اظہار ندامت کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ پتھر کے پجاری چور نے گریہ زاری کرتے ہوئے حضرت کلثوم خاتون کی منت سماجت شروع کر دی۔ اب کہنے لگی کہ اے شخص جس نے تیری بینائی کو زائل کر دیا تھا وہی اس کائنات کا مالک اور خالق بھی، اور اس نے تیری آنکھوں کی روشنی بھی بحال کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے بتا تجھے کون سی ضرورت تھی میرے دروازے تک لے آئی، کون سی ضرورت تجھے میرے دروازے تک لے آئی؟ اس پر چور نے کہا کہ اے نیک سیرت خاتون میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ پتھر کا پجاری لمحہ بلمحہ پگھلتا جا رہا تھا۔ اب کہنے لگی کہ ان سے معافی مانگ جو تیری وجہ سے برباد ہو گئے، اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے توانائی کے ساتھ عقل بھی بخشی۔ واپس جا اور اپنے تاریخ ماضی پر غور کر، اس روشنی کی آواز سن لے جو تجھے برسوں سے پکار رہی ہے۔ یہ کہہ کر کلثوم خاتون رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا اور چور چلا گیا۔ حالانکہ یہ سب کچھ راتوں رات ہوا تھا اور کسی کو اس کے کان بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ کوئی چور یہاں آیا تھا لیکن چور کے ذہن میں ایک حشر برپا تھا اور دل میں انقلاب کی لہریں آ رہی تھی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ایک دروازے پر اجنبی شخص اپنی بیوی بچوں سمیت کلثوم خاتون رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کلثوم خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے بتایا کہ میں وہی تو ہوں، راہ انسان ہوں جو کر رات آپ کے مکان میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اس کلثوم خاتون نے پوچھا پھر آپ کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس اب مجھے اور میرے اہل خانہ کو دولت ایمان عطا کر دیجئے کہ ہمارے دل بتوں کی وجہ سے پاک ہو جائیں، دلوں ایمان کی وجہ سے پاک ہو جائیں۔ کلثوم خاتون نے کہا، کہو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ بتوں کے پجاری چور نے مسلمان ہو کر اپنا نام عبداللہ رکھا۔ اب بتوں کی پجاری چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی اور ایسی عبادت کی، ایسا آداب شریعت پر عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں میں اس کا اب ذکر ہونے لگا۔ دوستوں میں اسی طرح کی اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔